Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن کا تنازع ہے وہ افغانستان کے طالبان نے بھی زندہ کر دیا ہے. پاکستان کا جو اٹک کا علاقہ ہے یہاں تک افغانستان کا علاقہ بنتا ہے اور ہم اس کو جو ملانا چاہتے ہیں. اس نے کہا کہ اگر آئندہ انہوں نے یعنی پاکستانیوں کے بارے میں پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے, افغانستان کی طرف برا دیکھا اور اگر اس سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو ہم اس علاقے میں تم سے جنگ کریں گے, تم سے لڑیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ تم سے یعنی پاک فوج سے یا پاکستانیوں سے لڑنا یہودیوں سے لڑنے سے زیادہ خوشی ہمیں دے گا. بھارت کی جانب سے روس سے خریدا ہوا S-400 ڈیفنس سسٹم پاکستانی بارڈر پر تعینات کر دینا یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی عملی طور پہ تیاری کر رہا ہے. جناب, آج پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورنڈ لائن کا تنازع ہے وہ افغانستان کے طالبان نے بھی زندہ کر دیا ہے. یہ کوشش حامد کرزئی کی رہی ہے اور حامد کرزئی جو ہے وہ کہتا رہا ہے کہ افغانستان کبھی بھی جو ہے وہ ڈیورنڈ لائن کو تسلیم بارڈر کے طور پہ نہیں کرے گا, اور یہی بات اشرف غنی بھی آخری دور تک کرتا رہا ہے. اور اسی بات کو لے کے آج پہلی بار افغانستان کے طالبان اور پاک فوج کے ساتھ ایک تصادم ہوا ہے اور وہ پاک فوج کے ساتھ باقاعدہ لڑے ہیں. لڑنے سے مراد یہ ہے کہ پاکستان کی فوج نے یہ کہا ہے یا انہوں نے کم از کم سمجھداری, بردباری اور تحمل کا مظاہرہ کیا, ورنہ طالبان کی جانب سے تصادم کی بھرپور کوشش کی گئی اور مسلح تصادم ہوتے ہوتے بچا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہوا بھی نہیں. پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2670 کلومیٹر یعنی 2670 کلومیٹر کا بارڈر ہے. اب کہنے کو تو وہ انٹرنیشنل بارڈر ہونا چاہیے, لیکن اس کا نام ڈیورنڈ لائن ہے. اس کا نام ڈیورنڈ لائن کیوں ہے؟ اس کے لیے ہمیں جانا پڑے گا 1893 کے اندر, 1893 کے اندر. اس وقت جو انڈیا ہے وہ برٹش رول کے انڈر تھا, اور چونکہ وہاں پہ افغانستان کی ایک الگ گورنمنٹ تھی اور اس وقت انڈیا اور پاکستان یونائٹڈ تھے, یعنی انڈیا بھی نہیں بنا تھا اور پاکستان بھی نہیں بنا تھا. اس دوران ہوا یہ کہ جو برٹش انڈین گورنمنٹ کا سیکرٹری تھا جس کا نام سر ڈیورنڈ تھا, اس نے اس وقت کے جو افغانستان کا رولر تھا جس کا نام عبد الرحمان تھا, اس کے ساتھ 1893 کے اندر ایک ایگریمنٹ سائن کیا. اگر آپ افغانستان اور پاکستان کے بارڈر کی جغرافی کو جانتے ہوں تو وہ دریا, پہاڑ, ایک بالکل غیر ہموار علاقہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ ہمیں نظر آتا ہے. انہوں نے آپس میں ایگریمنٹ کیا اور اس کو اس برٹش انڈین گورنمنٹ کے سیکرٹری سر ڈیورنڈ کے نام کے اوپر وہ لائن جو اس نے ڈیمارکیشن کی تھی اس کی بنیاد کے اوپر اس کو ڈیورنڈ لائن کہا جاتا ہے. اور اس زمانے سے اس کو دو ممالک کے درمیان انٹرنیشنل بارڈر کا درجہ حاصل تھا. اب یہ 1893 سے 1947 تک جو ہے طالبان ہو, افغانستان ہو, کون سی گورنمنٹ ہو, کون سی گورنمنٹ نہ ہو, یعنی افغانستان جو ہے اس کو انٹرنیشنل بارڈر کے طور پہ ہی ٹریٹ کرتا رہا. 1947 کے اندر وہ جو یونائٹڈ انڈیا تھا وہ ڈیوائیڈ ہو کے انڈیا اور پاکستان میں ہو گیا. تو اس کے بعد سے یہ جو افغانستان کے لوگ ہیں انہوں نے ایک الگ کہا کہ چونکہ ہمارا ایگریمنٹ جو تھا وہ برٹش لوگوں کے ساتھ تھا تو برٹشرز چلے گئے ہیں, اس لیے وہ ایگریمنٹ بھی ختم ہو گیا. اب یہ اس کو انکاری ہو گئے. اب افغانستان کی جو موجودہ گورنمنٹس ہیں وہ ایک ریٹرک ڈیولپ کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ اس وقت کی ایک باؤنڈری تھی, وقتی معاہدہ تھا, وہ ختم ہو گیا. حالانکہ وہ معاہدہ ان ریٹن موجود ہے, ان رائٹنگ موجود ہے. اور اس چیز کو لے کے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو اٹک کا علاقہ ہے یہاں تک افغانستان کا علاقہ بنتا ہے اور ہم اس کو جو ملانا چاہتے ہیں. ظاہری بات ہے یہ باتوں کی حد تک ہے. اب جناب اس سارے معاملے کو آج کس طرح سے جو ہے وہ کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا چند روز پہلے ایک جو افغان طالبان کمانڈر ہے وہ ٹی وی پہ بیٹھا, اس نے ڈیورنڈ لائن کے متعلق بات کی اور اس کو اس کی گورنمنٹ نے یا افغانستان نے اون نہیں کیا. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب ہوا یہ ہے کہ جو ننگرہار صوبہ ہے اس کے بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ہمیں یہ معاملہ ایک بار پھر زندہ ہوتا دکھائی دیا. ان کا گشتہ ڈسٹرکٹ ہے, یہاں پہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ باڑ لگا رہی تھی. اب یہ جو 2670 کلومیٹر کا علاقہ ہے اس کا جو 90% علاقہ ہے پاکستان اس کے اوپر فینسنگ کر چکا ہے. اس میں یعنی 2400 کلومیٹر کے اوپر پاکستان نے باڑ لگا دی ہے. اب اس علاقے کے اندر باڑ رہتی تھی اور پاکستان کی فوج جو ہے وہ باڑ لگا رہی تھی, اور یہاں پہ جو افغانستان کے طالبان کے کمانڈرز ہیں وہ آئے ہیں
جس کے اندر کوئی عام کمانڈر نہیں تھا, کوئی علاقائی کمانڈر نہیں تھا. مثال کے طور پہ پچھلے عرصے میں انہوں نے افغانستان اور ایک ایران کے درمیان تصادم ہوا, وہ لوکل سطح کے اوپر تھا, جس میں بعد میں جو مرکزی قیادت تھی وہ انوالو ہوئی اور مسئلہ حل ہو گیا. یہاں پہ مرکزی قیادت میں سے آدمی تھا جو ننگرہار صوبے کا طالبان کا انٹیلیجنس چیف ہے, جس کا نام ڈاکٹر بشیر ہے. ڈاکٹر بشیر خود بارڈر کے اوپر موجود تھا اور اس نے وہاں پہ پاکستان کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی اور وہ باتیں کی جو شاید ہمارے بہت سارے دشمن بھی نہیں کرتے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس نے کیا کچھ کہا ہے. اس نے کہا کہ اگر آئندہ انہوں نے یعنی پاکستانیوں کے بارے میں, پاکستان کی فوج کے بارے میں بات کر رہے تھے, افغانستان کی طرف برا دیکھا اور اگر اس سے آگے قدم بڑھانے کی کوشش کی تو ہم اس علاقے میں تم سے جنگ کریں گے, تم سے لڑیں گے. اور پھر یہ بھی کہا کہ تم سے یعنی پاک فوج سے یا پاکستانیوں سے لڑنا یہودیوں سے لڑنے سے زیادہ خوشی ہمیں دے گا. اب وہاں پہ جس طرح میں نے کہا پاک فوج کے جوان چاہتے تو وہ کارروائی کرتے, لیکن انہیں تحمل کا مظاہرہ کیا. اب یہاں پہ امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا یہ افغانستان کی گورنمنٹ کی ٹیک ہے یا اس شخص کی ٹیک ہے جو وہاں پہ کر رہا تھا. اس چیز کو لے کے کیا یہ انفرادی عمل ہے؟ صرف بات یہیں پہ نہیں رکی. انہوں نے باڑ کا سامان جو ہے متارے اور جو کچھ تھا اس کو قبضے میں لیا, جس کے بعد ہمارے پاس اطلاعات یہ ہیں کہ رات گئے, کیونکہ یہ کل کا واقعہ ہے, پاکستان کی فوج نے وہاں پہ گولہ باری کی ہے اور کارروائی کی ہے, جس کا مطلب یہ پاکستان, حتیٰ کہ ہم نے پچھلی جب یہ ہم نے بارڈر باب دوستی بنانا تھا تو ہم نے اس وقت بھی لڑائی کی تھی. اور اب جناب اس کو لے کے جو مختلف ویب سائٹس ہیں افغانستان کی اور خاص کر جو انڈیا ہے, مثال کے طور پر ٹائمز آف انڈیا لکھتے ہیں جی طالبان ڈسٹرائز پاکستانز باربڈ وائر آن ڈیرنٹ لائن. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا چلا, لیکن اس کے اوپر طالبان کی مرکزی قیادت کو جواب دینا پڑے گا. ہم آپ کے لیے OIC کے اجلاس بلائیں, ہم آپ کے لیے انٹرنیشنل دنیا سے لڑیں اور آپ ہمیں آنکھیں دکھائیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ بہت جلد کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے. ایسی خبریں سامنے آ رہی ہیں, خاص طور پہ بھارت کی جانب سے روس سے خریدا ہوا S-400 ڈیفنس سسٹم پاکستانی بارڈر پر تعینات کر دینا. یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی عملی طور پہ تیاری کر رہا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بھارت کی کشیدگی چائنا کے ساتھ ہے. چائنا کے ساتھ S-400 ڈپلوائے نہ کرنا, اس سے پہلے پاکستانی بارڈر پر اس کو ڈپلوائے کر دینا, یہ بہت بڑی نشانی ہے, یہ بہت بڑے خطرے کی علامت ہے کہ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایک قسم کا یہ جو S-400 پرچیز ڈیل کر کے رشیا کے ساتھ انڈیا جو ایک مسپرسپشن میں چلا گیا ہے کہ اب اس نے جو ایکویشن ہے اس کو چینج کر دیا ہے. وہ جو اسٹیبلٹی کا جو ایک کنسیپٹ تھا یا جو ایک بیلنس آف پاور تھا اس کو اس نے چینج کر دیا ہے. اب انڈیا جو ہے وہ ایک بیٹر پوزیشن میں چلا گیا ہے. تو